آگرہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار تھم گئی ہو۔ فضا میں مغلوں کی عظمت رفتہ کی ایک عجیب سی خاموش خوشبو بسی ہے جو ہر آنے والے کو ماضی کے جھروکوں سے جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سفر صرف ایک عمارت کی زیارت نہیں بلکہ تاریخ محبت اور انسانی فن کی معراج کا ایک روحانی مشاہدہ ہے۔ آگرہ شہر اپنی گلیوں میں صدیوں کی داستانیں چھپائے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے آپ تاج محل کے قریب پہنچتے ہیں، شہر کا شور و غل مدھم ہونے لگتا ہے اور ایک شاہی وقار کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ وہ سفید گنبد جو کتابوں اور تصویروں میں دیکھا تھا اب آپ کے سامنے حقیقت بن کر ابھرنے والا ہوتا ہے۔ یہ احساس لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا جادو ہے جو آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ تاج محل کی بنیاد ایک ایسے جذبے پر رکھی گئی جو موت سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جو اپنی ملکہ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اس قدر ٹوٹ گئے تھے کہ ان کی روایت ہے کہ ان کے بال چند ہی دنوں میں سفید ہو گئے تھے۔ ممتاز محل کا انتقال 1631 میں برہان پور میں اپنی 14ویں اولاد کی پیدائش کے وقت ہوا۔ شاہ جہاں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی یاد میں دنیا کی سب سے خوبصورت یادگار بنائیں گے۔ 1632 میں اس عظیم الشان منصوبے کا آغاز ہوا جو صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ زمین پر جنت کا عکس دکھانے کی ایک کوشش تھی۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ 1632 سے 1653 تک اس کی تعمیر میں اس وقت کے 2.5 سے 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو آج کے اربوں ڈالرز کے برابر ہیں۔ معماروں کی ٹیم، اس کا ڈیزائن کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ ماہرین کی ایک کونسل کا نتیجہ تھا جس کی سربراہی استاد احمد لاہوری کر رہے تھے۔ گنبد کی تعمیر کے لیے استنبول سلطنت عثمانیہ سے ماہرین آئے، سنگ تراشی کے لیے وسطی ایشیا سے کاریگر بلائے گئے اور خطاطی کے لیے شیراز یعنی ایران سے امانت خان کو مدعو کیا گیا۔ تاج محل صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھیر نہیں بلکہ پوری دنیا کا نچوڑ ہے۔ سفید سنگ مرمر راجستھان کے علاقے مکرانے سے لایا گیا جو اپنی چمک اور پائیداری کے لیے مشہور ہے۔ نیلم افغانستان سے منگوایا گیا، عقیق عرب سے لایا گیا، یاقوت اور دیگر نگینیں تبت، چین اور سری لنکا سے منگوائے گئے۔ ان وزنی پتھروں کو لانے کے لیے 1000 سے زائد ہاتھیوں کا ایک بڑا بیڑا استعمال کیا گیا۔ صدر دروازہ خود اپنی جگہ ایک فن پارہ ہے۔ یہ سرخ پتھر سے بنا ہے اور اس پر سفید سنگ مرمر کی جڑائی خطاطی کا معجزہ۔ اس دروازے کی محرابوں پر سورہ الفجر کی آیات نقشے ہیں۔ خطاطی کی مہارت ایسی ہے کہ نیچے کھڑے ہو کر دیکھنے والے کو اوپر لکھے ہوئے حروف اور نیچے کے حروف کا سائز بالکل برابر نظر آتا ہے، جو کہ ایک بصری دھوکہ آپٹیکل ایلیوژن کو ختم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ جیسے ہی آپ اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں، خطاطی کا آخری حصہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ تاج محل کے سامنے موجود وسیع عریض باغ چارباغ کہلاتا ہے۔ یہ مغلوں کے مخصوص باغیچے کے ڈیزائن پر مبنی ہے جو قرآن میں بیان کردہ جنت کے تصور 4 نہروں کی عکاسی کرتا ہے۔ باغ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ مزید چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ باغ کے عین درمیان ایک اونچا سنگ مرمر کا تالاب ہے جسے الحوض الکوثر کہا جاتا ہے، جہاں تاج محل کا عکس پانی میں لہراتا نظر آتا ہے۔ تاج محل کی پائیداری کے پیچھے ایسے راز چھپے ہیں جو آج کے انجینئرز کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ لکڑی کی بنیادیں، تاج محل کی بنیادیں آبنوس کی لکڑی کے کتوں پر رکھی گئی ہیں۔ اس لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جتنا پانی ملے یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ دریائے جمنا کا پانی ان بنیادوں کو صدیوں سے نمی فراہم کر رہا ہے۔ میناروں کا جھکاؤ، چاروں مینار تقریباً 130 فٹ بلند عموداً 90 ڈگری پر نہیں ہیں بلکہ وہ معمولی سے چند انچ باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کسی زلزلے کی صورت میں وہ مقبرے پر گرنے کے بجائے باہر کی طرف گریں۔ تاج محل ایک جیتا جاگتا احساس ہے جو سورج اور چاند کی روشنی کے ساتھ اپنا مزاج بدلتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مکرانہ کا مرمر ہلکے گلابی رنگ میں چمکتا ہے۔ سورج کی براہ راست روشنی میں یہ چاند کی طرح دھلا ہوا سفید نظر آتا ہے۔ شام کے وقت یہ سنہری اور تانبے جیسے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔
پورے چاند کی رات کو تاج محل نیلا ہٹ مائل چمکتا ہے، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے زمین کی عمارت نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا کوئی معجزہ ہے۔ مقبرے کے اندرونی حصے میں پچکاری کا کام انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ باریک پینی ایک ایک انچ سنگ مرمر میں درجنوں چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر اور اس طرح جڑے گئے ہیں کہ جوڑ نظر نہیں آتا۔ ایک ایک پھول کی پتی بنانے کے لیے 60 سے زائد مختلف رنگوں کے پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ قبروں کے گرد سنگ مرمر کی ایک 8 کونوں والی جالی ہے جس میں ایک چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ جالی اتنی باریک ہے کہ اس سے روشنی چھن کر اندر آتی ہے۔ گنبد کے اندر آواز کی بازوگشت یعنی ایکو سسٹم تقریباً 28 سیکنڈ تک رہتی ہے، جو تلاوت قرآن کے وقت ایک سحر انگیز ماحول پیدا کرتی ہے۔ تاج محل کے بائیں جانب ایک سرخ پتھر کی مسجد ہے اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دائیں جانب بالکل ویسی ہی ایک عمارت بنائی گئی ہے جسے خواب یا مہمان خانہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی تاکہ مرکزی عمارت پر بوجھ برابر رہے۔ تاج محل کے پیچھے بہتا ہوا دریائے جمنا اس داستان کا گواہ ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ شاہ جہاں جمنا کے دوسرے کنارے پر مہتاب باغ پر اپنے لیے بالکل ویسا ہی ایک سیاہ تاج محل بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں قید کر لیا۔ شاہ جہاں نے زندگی کے آخری 8 سال آگرہ کے قلعے کے مسمن برج میں قید ہو کر گزارے، جہاں سے وہ صرف دور سے اپنی محبوبہ کے اس مزار کو دیکھ سکتے تھے۔ آج تاج محل کو ماحولیاتی آلودگی اور جمنا کے گرتے ہوئے پانی کی سطح سے خطرہ ہے۔ حکومت نے اس کے گرد تاج ٹیراپریزم زون بنایا ہے تاکہ گاڑیوں کا دھواں اس کے سفید مرمر کو زرد نہ کر دے۔ اسے وقتاً فوقتاً ملتانی مٹی سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اصل چمک برقرار رہے۔ تاج محل ہمیں سکھاتا ہے کہ جب فن اور عقیدت مل جائیں تو وہ فنا کو بھی بقا میں بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ انسانی جذبات کی وہ انتہا ہے جسے شاہ جہاں نے پتھروں میں قید کر دیا ہے۔ اگر آپ آگرہ سے واپس جا رہے ہیں تو آپ کا جسم تو رخصت ہو جائے گا، لیکن آپ کی روح کا ایک حصہ ہمیشہ ان میناروں کے سائے میں بھٹکتا رہے گا۔ یہ وہ خواب ہے جسے ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور جینا چاہیے، کیونکہ کچھ جگہیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ محسوس کرنے اور روح میں اتارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب ہم کھڑے ہیں تاج محل کے سامنے والے عظیم دروازے پر۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قدم آہستہ ہو جاتے ہیں، سانس گہری ہو جاتی ہے اور دل خود بخود خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دروازہ صرف پتھر اور سنگ مرمر کا نہیں، یہ دروازہ وقت، محبت اور یادوں کا ہے۔ جیسے ہی نظر اوپر اٹھتی ہے، سامنے سنہری ختم یاسین کی آیات جگمگا رہی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی ایسی نقاشی کہ لگتا ہے لفظ نہیں دعائیں لکھی گئی ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے دنیا کی سب سے خاموش محبت تعمیر کی اور اللہ کے کلام کو اسی دروازے پر سجا دیا تاکہ آنے والے پہلے رب کو یاد کریں پھر محبت کو سمجھیں۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان محسوس کرتا ہے کہ اصل محبت شور نہیں کرتی، اصل عشق دکھاوے میں نہیں ہوتا، وہ خاموشی میں پلتا ہے، صبر میں پروان چڑھتا ہے اور وفا میں امر ہو جاتا ہے۔ ہم اندر داخل ہونے سے پہلے رک جاتے ہیں، دل کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ عام انٹری نہیں، یہ تاریخ کے سینے میں قدم رکھنے جیسا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں دنیا کی سیاحت ختم ہوتی ہے اور دل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے یہ عمارت بنوائی، مگر اس دروازے پر سورہ یاسین لکھوا کر یہ پیغام دیا کہ محبت اگر رب سے جڑی ہو تو وہ قبر میں بھی زندہ رہے۔ ذرا سوچئے، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، دنیا اس کے قدموں میں تھی، مگر اس نے اپنی محبوبہ کو یاد رکھنے کے لیے سنگ مرمر میں دل تراش دیا۔